بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین جنگ ختم ہو گئی ہے بظاہر یہی لگ رہا ہے، لیکن میں ابھی ختم نہیں ہوا. سینیریوز کیا بننے والے ہیں، حالات کیا بننے والے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عرب کے ولی عہد ان کو کہا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ میری بڑی عزت افزائی ہوگی. جو شام کے عبوری صدر ہیں ان کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے، اور شام سے پابندیاں اٹھا لی ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ مثبت سیاست کی طرف آئیں، مثبت جو اقدامات ہیں وہ کریں، اور آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. وہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے اس کے اوپر سارے دستخط کریں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت جو خطے میں پاک بھارت سینیریو بن رہا ہے وہ کیا کرے گا. مودی کی اس وقت درگت بن رہی ہے، ہر طرف سے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. مودی ڈپریشن کا شکار ہے، سمجھ نہیں آ رہی وہ نیا ایڈونچر کر سکتا ہے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کرنل صوفیہ قریشی جو بڑی بڑھ چڑھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پریس بریفنگ دے رہی تھی. آج حکومتی وزیر جو ہیں مدھیہ پردیش کے انہوں نے جو الفاظ کیا کہ یہ دہشت گردوں کی بہن ہے، انہوں نے اب اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے ہائی کورٹ جو ہے ان کی مدھیہ پردیش کی انہوں نے کہا کہ وزیر کے اوپر کاٹے. لیکن کرنل صوفیہ قریشی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کس ملک میں رہ رہی ہے اور کس طرح کے لوگوں میں رہ رہی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم اپنے پاکستان اور بھارت کے سینیریو پہ بات کرتے ہیں. کل جو ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع، ایئر چیف، انہوں نے پسرور کینٹ کا دورہ کیا، اگلے مورچوں پہ گئے، جوانوں کا حوصلہ بڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کے جو ہے نا وہ جارحیت کے لیے تیار ہے. لیکن خطے میں سینیریو کیا بنے گا یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس authentic astrologer in Pakistan, religious scholar, business consultant اور ماہر بین الاقوامی امور. اسامہ صاحب سوال دو ہیں، ایک اس خطے کا ہے، ایک اس خطے کا ہے. آپ پہلے یہ بتائیں کہ میں ابھی ختم نہیں ہوا، آپ کو کیا سینیریو بنتے نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اس ساری سٹوری میں نا آپ لوگ ایک چیز کو اگنور کر رہے ہیں، اور ویری سوری ٹو سے ایک مسلمان کا جو صبح و شام کا جو شب و روز ہے نا وہ صرف معرفت خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ہر روز اپنے خدا کی، اپنے مالک حقیقی کی معرفت حاصل کرنے میں گزارے. یعنی کہ اس سے کال ملے یا نہ ملے یہ ہر ٹائم ڈائل کرتا رہے جب تک کہ کال مل نہ جائے، جب تک کہ یہ صراط مستقیم کو پا نہ لے، جب کہ یہ توحید کے رستے پہ آ نہ جائے. اس کو زور لگانا ہے، صحیح کرنی ہے، کوشش کرتے جانا ہے. آپ اس وقت سے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کے جتنے تھنک ٹینک ہیں، جتنے آپ لوگوں کے سو کال تجزیہ نگار ہیں، ان سب تجزیوں میں اللہ کا حکم، اللہ کی بات، اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، اللہ کے نظام کے مطابق کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی زمین تھی، نظام اللہ کا تھا، حاکمیت اللہ کی تھی، اور اللہ کے بندوں نے آگے اس کو اس زمین پہ استوار کرنا تھا، اور اس کے مطابق ہی آپ کے ایکشن اور ریاکشنز ہونے تھے. آپ نے حدود خدا میں کام کرنا تھا، آپ کو امان ملنی تھی. آپ نے حدود خدا سے باہر نکلنا تھا، آپ کو تباہی اور بربادی نے ویلکم کرنا تھا. یہ سارے پیرامیٹرز ہم مسلمانوں کے کہاں چلے گئے؟ اور کیوں ہمیں ہوش نہیں آ رہا کہ بھائی صاحب ہم لوگوں نے اسلام کی چادر کو نہیں اوڑھا. سوری ٹو سے امت کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے، فلسطینیوں کو ریلائز ہو گیا تھا کہ کوئی امت نہیں ہے. جب ان کے بچے مر رہے تھے، جب انہوں نے ذہنی طور پہ یہ سمجھ لیا کہ ہم مر گئے، ہم ختم ہو گئے، اس وقت ہر مرتے ہوئے فلسطین کے ذہن میں ایک بات لازمی ہوگی کہ there is no ummah, there is no any other Muslim exist in the world. تو پھر یہ کیا کہانیوں میں دھوکہ اب آپ لوگوں نے انہوں نے کھا لیا.
فلسطینیوں نے دھوکہ کھا لیا، اب آپ کی باری ہے، سمپل از دیٹ. اب صوفیہ قریشی ہو، ادھر ہو ادھر ہو، نام رکھ لینے سے مسلمانوں کے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کوئی زمین کا خطہ کوئی بھی ہو، جب تک کہ مسلمان توحید کی اس جیسے کہتے ہیں نا کہ مشعل کو نہیں جلائے گا جس میں اللہ تعالیٰ ایک اللہ، ایک اس کا نظام، ایک بات، ایک انتظام، ایک ہی طریقہ کار، ایک ہی سوچ، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی طریقہ کار سے لے کے ہر بات ایک ہوگی، دو نہیں ہوگی. یہ جو دو ہے نا، یہ دو ہی جو دعائی ہے، یہ پرابلم ہے. تو اب یہ خطہ آپ لوگوں کو الٹے ہو کے کوئی بتائے، سیدھے ہو کے بتائے، کس طرح سے بتائے کہ آپ لوگ اپنی آخری جنگ کی طرف جا رہے ہیں. آج یہ لے لیں، اس کو لکھ لیں، بڑا کر کے لگا لیں، پاکستان انڈیا اپنی فائنل بیٹل کی طرف موو کر رہا ہے. اب کسی نے اس کو غزوہ ہند کہنا ہے، کہے، جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ کہے. تباہی ہے، بربادی ہے، ایوری تھنگ از کمنگ، اور یہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں. اس نے اتنی کروٹیں لینی ہیں، اس نے اتنے سٹیپس لینے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں جی، یہ جو کئی تو ماشاءاللہ ابھی بھی اس کو جنگ نہیں مان رہے، جیسے وہ ایل او سی کی لگاتار آج تک کی فائرنگ کو نہیں مان رہے. ایل او سی پہ آج بھی، کل بھی سب چلتا رہا ہے، پرسوں بھی چلتا رہا ہے، سیز فائر میں بھی چلتا رہا ہے. بلکہ اب کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں مزید ایمونیشن اور مزید چیزیں آ گئی ہیں اور اس کو مزید انہانس کیا جا رہا ہے سارے معاملے کو. تو چکر آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ بھائی صاحب آپ اس کو بھی جنگ نہیں مانتے کہ وہ ایل او سی ہے؟ چلو انہوں نے بھاولپور پہ ٹھوک دیا، اب مان جو نہیں، 24 میزائل جنگ نہیں ہے، 42 طیارے 70 بمقابلہ 42 جنگ نہیں ہے. مطلب پتہ نہیں اب ان کو جب تک یہ سر پہ وہ جیسے کہتے بم، ایٹم بم نہ گرا، انہوں نے نہیں ماننا. تو یہ بھی آپ کا شوق پورا ہونے کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ ماحول میں ایسی ہوائیں فضائیں بن رہی ہیں کہ یہ شوق پورا ہو سکتا ہے. تو اس لیے مہربانی فرما کے جتنے بھی اہم اہداف ہیں، اہم علاقے ہیں، ان سے دور چلے جائیں، اپنا بہتر ہے. بعد میں چلو یہ باتیں یاد آئیں گی. کیونکہ دیکھیں، جب تک میں لاہور کی تسبیح کیوں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو خطرے کا پتہ بھی چل گیا، چلے مان لو کہ آپ کو خطرے کا ادراک ہو گیا، تو قوت تو پھر پروردگار کی دی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی سے آپ کو قوت چاہیے، اسی سے ہی قوت لیں گے تو عمل میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ عمل میں آئے گی اور آپ اس کے تحت کہیں دور جا سکیں گے. یہ جنگ آخری ہے، آخری جنگ کی طرف معاملات شروع ہو چکے ہیں. اب آپ رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں، یہ پورا خطہ نہیں رہتا، کون نہیں رہتا، صوفیہ قریشی ادھر رہتی ہے، ادھر آتی ہے. یہ سارے کا سارا فیصلہ اب یہ جنگ کرے گی. اور اس کے بعد اصل بات آنی ہے، اس کے بعد توحید پرستوں کا ٹائم آئے گا. کیونکہ اس وقت تو صرف فلسطینیوں کی طرح جو زوم ہوگا سو کالڈ کلمے کا یا سو کالڈ اسلام کا، ابھی تو وہ ٹوٹنا باقی ہے. جیسے فلسطینیوں کا ٹوٹ گیا، ایسے باقی سب کا ٹوٹنا باقی ہے. جب ایک جسم کے ایک حصے کو آگ لگی، باقی جسم کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کا مطلب ہے جسم نہیں تھا، یا بے حسی تھی، یا پاگل. جیسے وہ ایک اب نارمل کو آگ لگتی ہے تو سارا پورا سڑ جاتا ہوتا ہے، وہ ویسی سچویشن تھی. اب نارمل کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کو بےچارے کو آگ لگ جاتی ہے، جب تک پورا نہیں جل جاتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب دو باتیں مانیں، یا تو امت ایگزسٹ نہیں کر رہی، یا پھر امت بالکل سرمست ہے، بدمست ہے، اور اس کا بالکل ہوش و حواس جو ہے درست نہیں ہے. اور اب یہ وقت آئے گا، پہلے ان کو درست ہونا ہے. اب وہ درستگی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یونیٹیرینز کی جنگ ہوگی، جو میں دیکھتا ہوں، اس کو نام دے دیں آج. اور یہ بھی بڑا زوم ہے، وہ جی نعمت شاہ ولی اللہ کو لے آؤ، وہ پرانے پچھلی صدی کی باتیں لے آؤ، اس سے 17ویں کی لے آؤ، اور یہ پرانی کتابوں میں جانے کی جو روش ہے اور انسان کے وجود سے جو انکار ہے، یہ شیطانی دشمنی ہے بیسیکلی. آج میں کوئی نہیں ہے اس صدی میں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کرنا، اس صدی میں کوئی بات نہیں ہونی. حالانکہ وَلَلْآخِرَاتِ خَيْرُ اللَّهِ کا مِنَ الْأُولَىٰ، پہلوں سے آگے جو آنے والے ہیں وہ بہتر ہوں گے. اور اب بھی یہ سمجھ لیں کہ ماضی میں اسلام نہیں تھا، اسلام نے آگے آنا ہے. یعنی کہ آپ اپنے بچے کی عزت کریں،
آپ کا بچہ آپ سے زیادہ اچھا مسلمان ہونے والا ہے، آپ کے بچہ آپ سے زیادہ معرفت خدا رکھے گا۔ اس نسل کو آپ زی کہہ رہے ہیں، زینزی کہہ رہے ہیں، چینزی کہہ رہے ہیں، بڑے سائنسدان بنے ہوئے ہیں، اسی کے اندر اگلے مسلمان وہ مسلمان جن پہ سارے نبیوں نے آنا ہے، وہ مسلمان جن پہ امام علیہ السلام لیڈ کریں گے، وہ مسلمان جن کے لیے عیسیٰ نے آنا ہے، وہ جنہوں نے پوری زمین پہ اسلام پھیلانا ہے، وہ آگے ہیں، وہ پچھلے نہیں تھے۔ پچھلوں کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ فوٹو جائز ہے کھنچوانی کے نہیں، پچھلوں کو تو یہ آج تک نہیں پتا چلا کہ نمازیں 3 ہیں کہ 5 ہیں، یہ کٹھی ہیں یا ملا کے ہیں، یہ کیا ہے۔ اس میں حالانکہ 3 قرآن کے ٹائم ہے، جیسے 15 منٹ مغرب کے ہیں ایسی 15 منٹ فجر کے ہیں، ایسے ہی ظہر کے ہیں، لیکن وہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ ایسی مغرب 15 منٹ بعد عشاء میں داخل ہو جاتی ہے، ظہر کے ٹھیک آپ 15 منٹ آدھے گھنٹے بعد عصر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو حج پہ جائیں گے اس دفعہ ان سے پوچھ، میرا سوال ہے، جا کے جب عرفات میں 2 نمازیں کٹھی پڑھوائیں نا پھر پوچھنا، اور ایسی مزدلفہ میں جب 2 نمازیں کٹھی ہوں تب پوچھنا۔ لیکن وہاں کیونکہ برکت ہوتی ہے، کرم ہوتی ہے، آپ کو اللہ، آپ کیونکہ اتنی سائی کر کے گئے ہوتے ہیں تو آپ کو کم از کم اصل نماز مل جاتی ہے۔ یہ وہی نماز ہے جس میں سورۃ مومنون میں جس کی حفاظت کا کہا گیا تھا۔ سورۃ مومنون میری ریکویسٹ ہے سارے کھولیں اس کو، اس کے لیے 2-4 آیتیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن سورۃ مومنون کو کھولنے کا وقت ہے اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ کشتی نجات کا ذکر اسی میں ہی ہے، سورۃ مومنون میں ہے، جب پوری دنیا پہ تباہی تھی اور نوح کی کشتی بنی۔ اب بھی آپ لوگوں کے لیے وہی ہے کہ آپ نے بقا، جو آپ کی بقا ہے، مثال کے طور پہ انڈین پوچھے گا کدھر جاؤں، افغانی پوچھے گا کدھر جاؤں، پاکستانی پوچھے گا کہاں جاؤں، یورپین پوچھے گا کہاں جاؤں، ہر کسی کے منہ پہ ایک ہی سوال ہے۔ تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ جو یہ سورۃ مومنون کی میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھ لی تھی، آیت جو ہے آیت نمبر 29 ہے، رب انزلنی منزلہ مبارکن وانتا خیر المنزلین۔ اس کی کثرت کر دیں، اس آیت کو جو ہے نا اب کثرت کر دیں۔ اور جو نماز کی میں نے بات کی ہے نا، اتنے ادھر سکالر یہ جی فلانے جی کون سی ڈگریاں کی ہیں، کون سا ان کا پیور ڈگری والا تھا جس نے کتاب لکھی ہے؟ مدرسہ بتائے اس کا، امام بخاری کا مدرسہ بتائیں اور امام ابو حنیفہ کا مدرسے بتائیں، ہمیں بتائیں کون سی ڈگریاں کر کے کون سے وفاق المدارس کے لیے ہوئے تھے۔ فضول حرکتیں ہیں، صرف لیگیسیز ہیں کہ اگلا مسلمان کھڑا نہ ہو جائے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام نوجوانوں سے کہ آگے بڑھو، عمل کے میدان میں اترو، خدا خود بخود تمہاری ہاتھ پکڑ کے تمہاری، جیسے کہتے ہیں نا، اس کی رحمت تمہیں اسلام کا وہ جو چارم ہے، جو عملی چادر ہے، وہ خود پہنائے گی، اور خود تمہارے لیے تعلم ہوگا، تدبر اختیار کرو، خود بخود یہ سارا مخاطب ہوگا، رب زدنی علما۔ ورنہ میں دیتا ہوں کتابیں، مجھے ایڈریس بتاؤ، میں بوجھ لوٹ دیتا ہوں، کوئی بن جائے جس نے کچھ بننا ہے۔ کتابوں کی کمی ہے اس وقت، ہر موبائل میں ساری لائبریریاں پڑھی ہیں۔ تو یہ جو عقیدے ہیں نا، کتاب کافی ہے اور کتاب والے، یہ شیطانی عقیدے ہیں، کیونکہ شیطان کی پہلے دن آدم سے دشمنی تھی، پھر اس نے یہی عقیدے ڈالے، اور پھر جو اس میں بھی یہ ذکر ہوا، آیت نمبر ہے جی یہ اس کی، جس میں 33، اور اس کے مغرور، اس قوم کے مغرور سردار جو تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جب انکار کرتے ہیں اور ساتھ یہی کہتے ہیں کہ مگر تم جیسا بس ایک آدمی ہی تو ہے۔ تو یہ جو ایک جیسا، ہم جیسا آدمی ہونا، اس طرح کی جو باتیں آج بھی کئی فرقوں میں موجود ہیں، تو یہ سمجھ لیا کریں کہ قرآن میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جہاں آپ کو لگے جو کفار یہود و نصارہ کے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی بھی جو بلیمز ہیں، وہ اگر آج بھی آپ کو کسی فرقے کی اس میں پڑے تو پھر سمجھ جاؤ کہ غلط ہے۔ دوسری بات، یہ جو آج کل ڈاکٹرائن نکلی ہوئی ہے کہ جی ہم تو ہر طرف ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں، بھائی صاحب 72 میں سے ایک جانا 73واں، یعنی کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم سب ایک ہیں اور مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ تو گیم سے ہی آؤٹ کر لیا اس نے اپنے آپ کو، اس نے تو اپنے آپ کو گیم سے ہی آؤٹ کر لیا، وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتا۔ ورنہ اس کو ہر ایک وہ جیسے کہتے ہیں ہر ایک سیڑھی، ہر ایک دروازے کو کھٹکھٹا کے چیک کرنا ہے کہ کون سا درست ہے، اس کھوج میں زندگی گزرنی ہے
کہ جہاں وہ تار ملائے تو اللہ کی معرفت کا کرنٹ اس کے جسم کو اپنی اس میں لے لے، تو وہاں اس کو پتا چلے گا کہ یہ چیزیں پیناڈول کو شرک سمجھنا جب شروع کرے گا مومن تب بات بنے گی. جب وہ کہے گا کہ نہیں پھر اللہ ہے تو میرا ربط بھی ہے تو میں شفا ایسے ہی دوں گا، اللہ مجھے شفا دے، پیناڈول بھی شرک ہے. تو اب اس بات کو سمجھیں کہ آپ لوگوں کو یہ اتنا لمبا گھما کے آنے کا مقصد دیکھیں. اب آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پتا چل رہا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ لوگ جا کدھر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کے قلعے ابھی بہت اچھا ڈیفینس ہو گیا ہے، واہ واہ سیدھی جنت کی ڈائریکٹ ادھر فلائٹیں چلتی ہیں یہاں سے. بھائی صاحب آخری جنگ ہے، کیسے سمجھاؤں، آخری جنگ ہے. جس طرح سے کوئی یقین آتا ہے ویسے کر لیں. آپ اپنے فائنل فیز میں انٹر ہو گئے. فلسطینیوں کو بھی نہیں پتا تھا حماس تو کب کی اٹیک کرتی تھی، باقیوں کو بھی نہیں پتا تھا، اب بھی. اور یہ جو اسرائیل کر رہا ہے، آپ کا جو آپ نے بھی عرض کی، اسرائیل جب آپ سے دوستی کر لے گا تو وہ بس آپ کو فٹ کر لے گا. یا اس سے دوستی کر لو، گریٹر اسرائیل کے نقشے کو پورا کرو، وہ پھر کر لے گا، پپٹ اپنے بٹھا بٹھو کے سیٹنگ میٹنگ کر لے گا. اور یا پھر اس سے ٹرمپ کا جنگ. بتائے نا، وہ جو اس وقت سعودی اور قطر میں جو چل رہا ہے وہ دیکھیں نا، ہم بتائیں وہاں مشرق وسطیٰ کا سیناریو کیا بن رہا ہے. دیکھیں عربوں کو جنگ دیکھنی ہے فل فلج. یہ اتنے اسلحے وسلے چلوانے کے لیے دے رہے ہیں، اگلا آرڈر کیسے لیں گے اگر پچھلے نہیں چلوائیں گے تو. ٹرمپ اب اتنے جو بلین کا اسلحہ دے گا تو چلوانا بھی تو ہے نا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اب انڈیا نے کروایا، میں نے کہا تھا نا ڈیفینس اس کا جیبیں خالی کرنے آ رہا ہے امریکہ، یہ مودی نامراد برباد کرے گا ان کو. میں نے کہا تھا انڈین بجٹ چیک کیجئے گا ڈیفینس کا، بجٹ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑھ گیا، ڈیفینس بجٹ کہاں چلا گیا. اور اس فیلئر کے بعد اور بڑا آرڈر لینے کو تیار ہے، اس فیلئر کے بعد اور بڑا آرڈر لینے کو تیار ہے. تو وہی بات ہے کہ انڈیا نے بڑی اکانومی بن گئے تھے جی، ہم نے ڈالر کٹھے کر لیے تھے، وہ اگلے 2 آرڈروں میں سیدھے کر کے وہ لے جائیں گے ڈالر پورا جو انڈیا نے کٹھا کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں. تو اب عرب کی بھی صورتحال وہی ہے، اور اسرائیل اب ایسے ٹلنے والا نہیں ہے. یہ انڈیا نہیں آیا آپ سے جنگ لڑنے، اسرائیل آیا، بس بی کلیئر ان اٹ. اسرائیل یا آپ کو ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتا ہے یا آپ کے جو پورا ڈیفینس سسٹم ہے اس کو ختم دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ ایران کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کا کلا کما کر کے آگے جایا جائے. بس کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں سے فتویٰ آ جائے اور یہاں جو ہے آپ لوگ ایران کی مدد کو پہنچ جائیں. اسامہ صاحب، اگر یہ جو پریشر ٹرمپ ڈال رہا ہے ملکوں کے اوپر، مجھے خوش کریں، اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں، اور سعودیہ کو بھی کہہ رہے ہیں، شام کو بھی کہہ رہا ہے. دیکھیں آج شام کا جو عبوری صدر ہے اس کی ملاقات ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ ایران کو کیوں اپ کریں گے یا کیا کریں گے؟ ایران کے ساتھ جو نہیں معاہدہ ہو سکا، یہ شرطیں ہیں، یہ مان لو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تم جو ہے نا وہ نتائج کے لیے ریڈی رہو. دیکھیں یہ ساری صورتحال نا کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. قدرت اپنی ایک چال کا وقت ہے، وہ ہم چلتی دیکھ رہے ہیں. سعودیہ کوشش جتنی مرضی اچھا بننے کی کر لے، اب اس کے ہاتھ سے گیم جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے کسی بھی عرب ملک کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. یہ جتنے مرضی ٹرمپ کو پیو بنا کے خوش کرنے کی کوشش کر لیں، ٹرمپ کے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. اور آپ خود سوچیں تو صحیح، وہ امریکہ جو سپر پاور تھا اور بڑے کلیم تھے اس کے پوری دنیا میں، سعودیہ سے صرف دفاعی آرڈر لینے کے لیے، پیسے کی بلین کی انویسٹمنٹ صرف لینے کے لیے اس کی کیا حالت ہے بتائیں نا. کتنا وہ اپنی قوم کو مطلب وہ ایگزیجریٹ کر کے آیا ہے، میں بن سلمان سے اتنا پیسہ لے آؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. تو یہ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہوش کرو، اپنا ہی پیسہ، اپنا ہی مال انہی کو دے کے اسی سے مسلمانوں پہ حکومتیں کروا رہے ہو، گروا رہے ہو. ہوش کرو. اور یہ ہوش اب آگے رہنا ہے بس. اب اس کو جیسے کٹگیاں بننی ہیں بنتی چلی جانی ہے. امریکہ کا تو ڈاؤن فال ہے ہی ہے. سعودیہ بے شک اس کو اپنا خون پلا دے، پورا تیل ہی اس کو دے دے، جو مرضی کر دے، ڈاؤن فال اس کا کوئی نہیں روک سکتا. اور اب مقافات ہے، ہر اس ملک، ہر اس قوم،
ہر اس لیڈر نے بھگتنا ہے جس نے ماضی میں خدا کے نظام کے مقابلے میں کوئی بھی حرکت کی ہے. اور یہ مودی نے پانی پہ بات کر کے بالکل مور لگا لی اپنے خود. مطلب مودی پہلے پانی کی بات نہ کرتا نا حضرت، مودی پانی کی بات نہ کرتا تو کوئی اور بات تھی. مودی نے پانی پہ بات کر کے خدائی کو ڈائریکٹ چیلنج کر دی ہے. اور جس اسامہ نے صاحب بھی جس نے تاریخ میں خدائی کو چیلنج کیا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی پانی بند کیا وہ ذلیل ہی ہوا ہے، ٹینشن نہ لیں. تو بس میں تو ایک بات مجھے بتائیں، میں تو آپ لوگوں کی وجہ سے ٹینشن لیتا ہوں. مطلب مجھے فرسٹریشن یہ ہونے لگتی ہے کہ بھائی کیسے سمجھاؤ ان کو کہ کیا ہونے والا ہے، کیسے بتا دو. ہم بہت پہلے سے لگے ہوئے تھے. اچھا آج تو ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے، فضول سا ہر کوئی دوسرے کو لے کے بیٹھا ہے. اب کسی نے نہیں کہنا کہ ہاں جی کوئی اور ایک ہی شخص تھا جو ماضی میں کہہ رہا تھا کہ جنگ آ رہی ہے جنگ آ رہی ہے. اس وقت اب وہ جو سال کے شروع میں دودھ کی نہریں بہا رہے تھے ایسٹرالوجر اور سو کال، اور پھر مزے کے بعد پامسٹ کے پاس جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جی این این کتنا بڑا نام ہے، اور جا کے وہ صادق ملک ایک پامسٹ ہے اس سے لے کے پوچھ رہے ہوتے پاکستان کا کیا ہوگا. مطلب پوری قوم کو عقل ہی نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ دیکھا پاکستان کا، اور وہ بیٹھا اسٹرالوجرز پہ انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو علم بیکار لوگ ہیں اور پامسٹری کوئی وہ ہے. اس قوم کا یہ حال ہے. بالکل صحیح اسامہ صاحب، بالکل ٹھیک ہے. پاک بھارت آخری جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کی بقا جس چیز میں ہے وہ اسامہ صاحب نے بتا دی ہے. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ.